دوستو آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایسی قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور یقیناً اس قوم کے حوالے سے عوام الناس میں کافی غلط فہمیاں اور ابہام بھی پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون ہیں یا پھر کس ملک میں رہتے ہیں؟ آپ سب نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ لوٹ مار کریں گے اور جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیا وہ ابھی تک زندہ ہیں یا مردہ؟ تو وہ کس جگہ پر موجود ہیں اور کیا وہ اس دیوار کے اندر محفوظ ہیں جس کو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا؟ کیا یہ دیوار واقعی ہی لوہے کی بنی ہوئی ہے یا یہ خیالی بات ہے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب معلومات آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن وہ نکلیں گے کیسے، کب اور کہاں؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل چھوٹی سی ریسرچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ جن ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون ہیں، اور اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت اور سد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکرین سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دریافت پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے مفسر سے اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس عظیم یعنی کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں باحوالہ یاجوج و ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہیں ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار قائم کر دے۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط و مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، اور جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں ابھی تک اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائے گئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے،
نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ بعض محققین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کافکاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معیشت ان کی خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک، جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ ان افراد کا پوری دنیا میں غلبہ ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں، بلکہ قتل و غارت گیری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں